السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال تبارك وتعالى في موضع آخر، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربهم حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلى، وعن ماله من أين اكتسب۔ محترم بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی اسی ایک اللہ وحدہ کے لیے ہی لائق و زیبا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو کسی مناسبت سے اس چھوٹے سے پروگرام میں بیٹھنے کی سعادت نصیب عطا فرمائی۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول عطا فرمائے، ہمارے سننے کو قبول عطا فرمائے، اور ہمارے اندر اخلاص کا جذبہ پیدا کرنے کی توفیق سعادت نصیب عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین، جس دور حاضر میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، جن حالات سے میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، ان حالات میں انسان کو کسی نہ کسی طریقے کی ایک فکر لاحق ہے، ایک فکر اس کے دل میں موجود ہے۔ کوئی انسان اس فکر سے جیتا ہے کہ میں کچھ دنیا کے اندر دولت، روپیے کماؤں، گھر بنگلہ کماؤں، گاڑی اپنی سی خریدوں۔ کوئی نہ کوئی مقصد سے انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے اپنی فکر کے اندر۔ ہر انسان کو اللہ تعالی نے اس کے جذبات کے اعتبار سے، اس کے عادت اور اطوار کے اعتبار سے اس کے اندر ایک فطری فطرت اللہ تعالی نے عطا کی ہے، اور اس فطری فطرت کو، اس فطری فکر کو چھوڑ کر کے انسان اپنے ماتحت، اپنے جذبات کے ماتحت انسان اپنے آپ کو اس فکر کے دلدل میں پھنسا رہا ہے جس میں انسان کو نہیں جانا چاہیے۔ کوئی دنیا داری کی فکر کر رہا ہے، اگر بزرگ ہے تو وقت کیسا گزارے اس کی فکر، جوان ہے تو جوانی اس کو یہ فکر میں مبتلا کرتی ہے کہ میں جوانی میں کیا کروں، اگر بچہ ہے تو بچے کو یہ فکر ہوتی ہے کہ مجھے صبح ہوتے ہی اسکول جانا ہے، اگر گھر کے اندر خواتین ہیں تو خواتین کو اس بات کی فکر لاحق ہو جاتی ہے صبح ہوتے ہی کہ میں صبح ناشتہ کیا بناؤں، ظہر کا کھانا کیا بناؤں، رات کا کھانا کیا بناؤں۔ یہ ہماری اس حالی زندگی میں ساری فکر گزر رہی ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان اس بات پر فکر مند نہیں ہے کہ میری زندگی اس موڑ پر گزرے کہ میں مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کیا جواب دوں۔ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے تو میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا، اس بات کا احساس انسان کے دل کے اندر نہیں ہے۔ تو ہمیں دن بھر
دنیا کی ساری رنگینیاں جو دیکھا جاتا ہے انسان دیکھتا ہے اس کی فکر مند میں رہ جاتا ہے. کوئی خوبصورت چیز نظر آتی ہے تو دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں میرے اولاد کو یہ چیز دلاؤں, میرے گھر والوں کو یہ چیز سہولت کر دوں. تو انسان اسی فکر میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے, لیکن آنے والی کل کی یعنی قیامت کی دن کی تیاری کی کوئی فکر اس کے دل کے اندر نہیں. ذرا غور کریں اس حالات کے اندر, اس دنیا کے اندر ہم لوگ کہ آج سے 100 سال قبل جن کے پاس جواہرات تھے, جن کے پاس سونے اور چاندی کی ڈھیر لگی ہوئی تھی, بادشاہ بھی ایک وقت کے تھے, حکمران بھی ایک وقت کے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت عطا کیا, انہیں دنیا کی حکومت عطا کیا, دنیا کی شہنوازی اللہ نے انہیں عطا کیا. لیکن جو آج کی زندگی کی سہولتیں مجھے اور آپ کو اللہ نے نصیب عطا کیا, وہ اس دور کے بادشاہوں کو بھی اللہ نے نہیں دیا. وہ کیا سہولتیں, وہ کیا سہولتیں, ایسے ایسے بنگلات کے اندر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. آج سے پچھلے سال کے بادشاہوں کی تاریخ اگر ہم پڑھیں گے تو اتنی سہولتیں انہیں نہیں تھی. ہم گھر بیٹھے صرف ایک جو ہے مس کال پر ہم کھانا منگوا لیتے ہیں. اللہ اکبر, کتنی آسانی ہماری زندگی کے اندر آ گئی. فون میں آرڈر کر دیے کپڑے آ گئے, فون میں آرڈر کر دیے کھانا آ گیا. اتنی عائش و آرام کی زندگی اللہ نے ہمیں دیا ہے, اتنی سہولتیں عطا کیا ہے, اس کے باوجود بھی ہم آخرت کی فکر بہت کم کر رہے ہیں, اسی دنیا کی فکر کر رہے ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. اسی کی فکر میں اور آپ کر رہے ہیں. لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ فکر آخرت کی کریں, آخرت کی فکر کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتے ہوئے کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال انی تبت الآن. جب انسان کو موت کا وقت قریب آنے لگتا ہے, موت کا فرشتہ اس کے قریب آنے لگتا ہے, ملک الموت اس کی روح کو قبض کرنے لگتا ہے, جو غیر عابد ہوتا ہے, جو اللہ کی عبادت نہیں کیا کرتا تھا, اس شخص کو اس کے دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہونے لگتی ہے اے اللہ مجھے اور کچھ وقت عطا کر, مجھے میری زندگی اور کچھ لمبی کر دے. قال انی, تاکہ میں جا کر کے, وہ کہنے لگتا ہے کہ میں جا کر کے پھر تیری عبادت کروں اگر تو مجھے مہولت دے گا, وقت دے گا. لیکن جب انسان کے موت کا وقت قریب آنے لگتا ہے, اس کی روح کو قبض کرنے کا وقت قریب آنے لگتا ہے, تو اس وقت اسے کوئی چانس نہیں ملے گا, کوئی مہولت اسے نہیں ملے گی, اس کے لیے کوئی چھٹکارا ہرگز نہیں ملے گا. تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جو موت آنی ہے آنی ہی رہے گی, آ کر ہی رہے گی. لیکن میں اور آپ اپنی غفلت والی زندگی میں اتنا مشغول ہو چکے ہیں کہ اللہ کی عبادت ہم کیسے کریں, ہمارا حق دنیا میں جینے کا کیا ہے. اللہ نے اتنی سہولتیں عطا کیا ہے, اتنی جو ہے سہولتوں کو اللہ نے ہمیں فراہم کر دیا ہے, اس کے باوجود بھی میں اور آپ اپنی مگن زندگی گزار رہے ہیں, مگن حالت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہوئے کہا کہ انسان کو بعد الموت کے بعد یعنی قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ 5 سوالوں کے جواب جب تک کوئی بندہ نہیں دے گا اس وقت تک اس کے پیر وہاں سے نہیں ہلیں گے. لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربهم. انسان کے 5 سوالوں کے جواب بالکل آسان ہے اگر ہم عمل کر لیں گے, اگر عمل نہیں کریں گے تو اس سے بڑھ کر کوئی مشکلات نہیں, اس سے بڑھ کر کوئی کٹھن چیز نہیں ہے. اگر عمل کر لیں گے تو ہمارے لیے بہت آسانی پیدا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان 5 مکمل چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. پہلی چیز یہ ہے کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربهم.
اللہ تعالیٰ کے سامنے سے ہمارے پیر نہیں ہلیں گے. اگر مثال کے طور پر ہم سمجھ جائیں, اگر ہمیں کرسی پر بٹھا کر کوئی جو ہے باندھ دے ہمارے ہاتھ پیر کو, تو ہماری نگاہیں ادھر ادھر ہو سکتی ہیں, ہمارے اشارے چل سکتے ہیں, ہمارے انگلیاں ہل سکتے ہیں, ہمارا بدن ہل سکتا ہے, لیکن جب اللہ کی گرفت میں اگر کوئی بندہ آ جاتا ہے, لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہم, اس کا پلک کا اشارہ بھی نہیں چلے گا, پلک کا اشارہ بھی نہیں چلے گا, انگلی بھی نہیں ہلے گی, اور قدم وہاں سے ہرگز نہیں ہلیں گے جب تک یہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا. عن عمرہ فیما افنا, پہلا سوال اللہ تعالیٰ کرے گا, اے بندے میں نے تجھے عمر عطا کی, زندگی عطا کی, تو نے اس زندگی کو کہاں اور کیسے گزار کر آیا؟ اللہ اکبر, کہاں اور کیسے گزار کر آیا؟ اب اس پر ہم غور کرنا چاہیے کہ آج ہم نے جو صبح گزاری ہے, صبح 6 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک, کون کون سے کام ہم کیسے کریں, ہمارا وقت کہاں گزرا, ہمارا ایک ایک سیکنڈ ایک ایک لمحہ کہاں گزرا, اس کی کوئی ہمیں خبر نہیں, اس کا کوئی پتہ نہیں. لیکن اللہ تعالی ہمیں دوبارہ زندہ کرنے کے بعد اس بات کا سوال کرے گا کہ میں نے تجھے 30 سال 40 سال 60 سال 70 سال کی زندگی عطا کی, اس زندگی کے لمحات کو تو نے کیسے گزار کرا؟ کیا میرے اور آپ کے پاس جواب ہے؟ جواب ہے تو سمجھو ہم جنت والے. اگر جواب نہیں ہے تو اپنے آپ کو اس بات پر ٹالنا ہے, اس بات پر تیار کرنا ہے کہ میں صبح ہوتے ہی اس بات کی تیاری لگ جاؤں کہ میں اللہ کے سامنے میری زندگی کا جواب دینا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی زندگی میں انہیں کس چیز کی پریشانی کی لائق تھی؟ کون سی چیزیں انہیں پریشان کیا کرتی تھی؟ کیا انہیں دنیا کی دولت نہیں ملی؟ کیا صحابہ کے پاس مال و متاع نہیں تھا؟ کیا صحابہ کے پاس مال و جائیداد کا ڈھیر نہیں تھا؟ بالکل صحابہ کے پاس مال تھا, بالکل صحابہ کے پاس دنیا داری بہت زیادہ تھی, لیکن انہوں نے اس دنیا داری کی ترجیح صرف دین کو عطا کیا, دین اسلام کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنے پر ابھارا, اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے ڈھلایا, اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت کے لیے انہوں نے گزاری. کوئی محلہ کوئی موقع ایسا انہوں نے نہیں چھوڑا, کوئی وقت ایسا بیکار نہیں کیا کہ جس کا جواب دینے کا احساس ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک دن کا وقت یاد نہیں رہ سکتا ہے تو حشر کے میدان میں میرے اور آپ کے سارے کائنات کے پروردگار کے سامنے الملک کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مالک یوم الدین, انہیں قیامت کے دن کا مالک اللہ کی ذات ہے, وہ ذات کہے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. وہی ذات سوال کرے گا کہ کون ہے جو دنیا میں بادشاہت چلاتا تھا, آج چلائے, میرے علاوہ کوئی بادشاہ آج نہیں ہے. اللہ اکبر. ایسے بادشاہ کے سامنے میرے اور آپ کا جواب کیا نکلے گا زبان سے؟ میری اور آپ کی زندگی کی پوری ہسٹری کیسے ہم بتائیں گے؟ اللہ اکبر. ذرا غور کرنا چاہیے, ذرا سوچنا چاہیے. ہم اپنے باپ کے سامنے جواب نہیں دے سکتے, باپ کے سامنے جواب نہیں دے سکتے. بیٹا اگر 2-3 گھنٹے گھر لیٹ آئے گا تو بیٹا جواب دینے سے قاصر رہ جائے گا, ڈر کر کپ کپائے گا باپ کے سامنے. اگر وفادار اولاد ہوگی تو ہم اس رب کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ ساری زندگی کا جواب دینا ہے. اور دوسرا سوال اللہ تعالیٰ یہ کرے گا, قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربهم حتى يسأل عن 5 عن عمره فيما افنا وعن شبابه فيما بلا. دوسرا زندگی ہی سے تعلق رکھنے والا, زندگی ہی سے تعلق رکھنے والا جوانی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. عن عمره فيما افنا, عمر میں ہی جوانی ہے, زندگی میں ہی جوانی ہے, لیکن اس کو مستثنا اللہ نے کر دیا, الگ کر دیا. عن عمره فيما عن عمره, عمر کے بعد فوراً جوانی کا بھی سوال اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. وعن شبابه فيما ابلا, تمہیں تیری جوانی کیسے گزار کر آئی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ جوانی کا مرحلہ ایک ایسا مرحلہ ہوا کرتا ہے کہ ساری دنیا کو فتح کرنے کی طاقت جوانی میں ہوا کرتی ہے, ساری دنیا کے پلڑے کو تبدیل کرنے کی طاقت ہوتی ہے. جس قوم کے نوجوان
جس قوم کے نوجوان باشعور ہو جائیں گے، جس قوم کے نوجوان ہوشیار ہو جائیں گے، علم والے ہو جائیں گے، عقل مند ہو جائیں گے، سمجھو اس قوم کی تبدیلی ضروری ہے، ضرور ہو جائے گی۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ جو نوجوان جو قوم کی ریڑھ کی ہڈی مانا جاتا ہے، نوجوانوں کو قوم کی ریڑھ کی ہڈی مانا جاتا ہے، ایسے نوجوان ہی صفوں میں سب سے پیچھے نظر آتے ہیں۔ ایسے نوجوان ہی ثقافت میں اور تعلیم میں اور ہنر میں اور میدان اسلام کی عبادت میں ہر موڑ میں نوجوان ہی سب سے پیچھے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ ایک معمولی سی مثال لے لیں گے۔ جوانی میں اگر بیٹا داڑھی چھوڑتا ہے تو کبھی کبھی باپ اس پر فائر کرنے لگتا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے کیا؟ اللہ اکبر، بوڑھا ہو گیا ہے کیا؟ بیٹا چاہتا ہے عبادت کریں لیکن باپ اسے روکتا ہے۔ لیکن بعض نوجوان ایسے ہیں کہ وہ سوچتے یہ ہے کہ میں بڑھاپے میں داڑھی چھوڑوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر بڑھاپے میں داڑھی چھوڑنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھاپے میں داڑھی دیتا، جوانی میں اس سنت کو ادا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر ایسی سوچ رکھ رہے ہیں تو آپ کی غلط ہے سوچ، اس سوچ کو تبدیل کر لیں۔ اسلام کا جو شعار ہے، اسلام کی جو سنتیں ہیں، اس پر عمل کرنا ہی سب سے بلندی ہے ہمارے لیے۔ اس پر عمل کرنا اور دوسروں کو عمل کرانے کی کوشش کرنا، یہی میری اور آپ کی زندگی کی کامیابی ہے اور اخروی زندگی کی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دوسرا سوال جوانی کے بارے میں کرے گا۔ آج کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اپنے وقت کو بیکار کرتے ہیں، اپنے وقت کو بیکار کرتے ہیں اور گپ شپ میں بیکار اور فضول باتوں میں اپنا وقت گزارتے ہیں، اور کبھی قرآن کی طرف، قرآن کو پڑھنے کا شوق دل میں پیدا نہیں کرتے، مساجد سے اپنا دل نہیں لگاتے، علماء کے سامنے بیٹھ کر قرآن کو سیکھنے کا شوق اپنے دلوں میں نہیں پیدا کرتے۔ اس قوم کی تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ اس قوم کی تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو کم سن نوجوان، عمر کے نوجوان، افرا و فرا، ابو جہل کو تلاش کر کے انہوں نے قتل کیا تھا، جن کی عمر 14 اور 16 سال کے درمیان تھی۔ تو نوجوان اگر حرکت میں آ جائیں گے تو ساری قوم کی تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن آج ہمارے نوجوان قرآن سے غافل، عبادت سے غافل، اطاعت رسول سے غافل، اسی وجہ سے آج ہمارے حالات ایسے بنتے جا رہے ہیں۔ آنے والا دور اور بھی فتنے والا دور ہے۔ اگر ہم فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب دینے کا احساس پیدا کر لے، تو ہمارے دلوں میں خود بخود جو ہے اللہ تعالیٰ فکر آخرت پیدا کر دے گا، آخرت کی فکر پیدا کر دے گا۔ دوسرا سوال جوانی کے بارے میں، عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا وعن مالہ من این اکتسب۔ ذرا کڑوا ہے یہ مسئلہ، میں سمجھتا ہوں اگر یہ کھل کر میں کہوں گا تو سارے لوگ غضبناک ہو جائیں گے، غصے میں آ جائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا تو نے مال کہاں سے کمایا؟ عن مالہ، تو مال کہاں سے کمایا؟ اللہ اکبر۔ ذرا ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس بات پر غور کر لیں، اگر حلال کما رہے ہیں تو ہم سے بڑا اور مقدس افضل آدمی کوئی نہیں۔ اگر حرام کما رہے ہیں تو ہم سے بڑا افلاس، ہم سے بڑا بدترین شخص کوئی نہیں۔ حلال کما رہے ہیں تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، اللہ کے سامنے اپنے مال کا جواب بڑی آسانی سے عطا کریں گے۔ آج جو یہ مال کا جو سسٹم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر دو سوال رکھا ہے، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اگر حلال سے کما رہے ہیں، حرام میں خرچ کر رہے ہیں، تب بھی پکڑے جانے والے۔ اگر حرام سے کما رہے ہیں، حلال میں خرچ کر رہے ہیں، تب بھی اللہ کے سامنے جواب ہمارا نہیں نکلے گا۔
ہم کس کے مستحق ہوں گے ہم سوچ سکتے ہیں۔ برادران اسلام، ذرا غور کرنا چاہیے، آج دنیا کے اندر مسلمان اربوں کی تعداد میں، بہت بڑی تعداد میں، دنیا کے ہر خطے میں، ہر کونے میں مسلمان موجود ہیں۔ اس دور سے یہود اور نصارہ کا یہ معمول ہے کہ مسلمانوں کو دین سے کیسے دور کریں، دین اسلام کی عبادتوں سے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے اور آخرت کی یاد دہانی سے مسلمانوں کو کیسے غفلت میں لائیں۔ تو انہوں نے ایک بڑی چال ساری دنیا کے اندر بچھا دی، وہ مالی نظام کو، مال کے نظام کو یہود اور نصارہ اپنے ہاتھوں میں رکھا۔ آج جو بینکنگ کا نظام ہے یہ سارا کا سارا یہود اور نصارہ کا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان اپنی زندگی کے اندر حرام کھائے، کیونکہ انہیں اس بات کا علم ہے کہ جو مسلمان حرام کھائے گا، حرام کا ایک لقمہ کھائے گا، تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نعوذ باللہ، اس چیز کو اس نے ذہن میں رکھا یہود اور نصارہ نے، اور مسلمانوں کو حرام کے لقمے کھلا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ اور مسلمان اتنا غافل ہے، دنیا کے اندر، دنیا کی رنگینیوں کے اندر، دنیا کی خوشیوں کو حاصل کرنے میں اتنا مبتلا ہے کہ اسے اس بات کی خبر نہیں ہے کہ میرے پیچھے کس بات کی چال چل رہی ہے۔ ایک مال بڑا فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، میری امت کے لیے فتنہ مال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مال کے فتنے میں اگر ہم پڑ جائیں گے، حرام اور حلال کی تمیز نہ کریں گے اور اس کے درمیان فرق کر کے اپنی زندگی کے لمحات کو اللہ کی رضامندی کے لیے نہیں گزاریں گے، تو ذرا غور کریں کہ میں بھی اور آپ بھی، ہم سب اللہ کے سامنے، سارے مسلمان، ساری انسانیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب دینا ہے کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ مسلمان میں بالخصوص اہل حدیث الحمدللہ صحیح منہج پر، منہج صحابہ کے نہج پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، صحابہ کے نہج کو، صحابہ کے فہم قرآن کو سمجھتے ہیں۔ صحابہ جس طرح قال اللہ قال رسول کو سمجھے ہیں، اسی طرح سمجھنے والے ہم اہل حدیث ہیں۔ لیکن یہ بڑا فتنہ ہم اہل حدیثوں کے درمیان ہی آیا ہوا ہے کہ نہ حلال کی تمیز کی جا رہی ہے، نہ حرام کی تمیز کی جا رہی ہے۔ اس فتنے میں، مال کے فتنے میں اور مال کے مدہوش میں اتنا غلو کر چکے ہیں کہ نہ بڑوں کی قدر، نہ بزرگوں کی قدر، نہ بچوں پر رحم دلی، نعوذ باللہ، نہ خواتین کی عزت ہمارے گھروں میں کی جا رہی ہے۔ یہ حرام کی نحوست ہی ہے، یہ مال کی بڑھوتری کی نحوست ہی ہے۔ یہاں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ یہ نہیں کہا کہ میری امت کے لوگ غریب ہو جاؤ، ہرگز نہیں کہا۔ مالدار رہنا ہے، مال کمانا ہے، صحیح راستے سے کمانا ہے اور صحیح راستے میں اس کو خرچ کرنا ہے۔ آج اتنی سہولتیں ہو گئی ہیں سود کے لیے کہ ہمارے فون کے اندر ریچارج بھی ختم ہو جائے گا تو اس کے اندر میسیج آئے گا کہ آپ 50 روپے لے کر لون سے آپ ریچارج کر سکتے ہیں، اور ایک 8 دن کے بعد اگر آپ دے رہے ہیں 2 روپے ایکسٹرا دے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہاں سے شیطان داخل ہو رہا ہے۔ شیطان اس بات پر ہمیں ڈراتا ہے، شیطان اس بات پر ہمارے دلوں میں وحشت پیدا کرتا ہے دنیا داری کی کہ اگر تو نہیں کمائے گا، یہ نہیں لے گا، لون نہیں لے گا، قرض میں نہیں لے گا، تو تیرے گھر بار والے کیسے جئیں گے، تیرے بیوی بچے کیسے جئیں گے، تیرا خاندان کیسے جئے گا۔ شیطان اس طریقے کے وسوسے انسان کے دل کے اندر ڈالتا ہے، تو اسی وسوسوں کو لے کر کے انسان اپنی دنیاوی زندگی کو، اخروی زندگی کو برباد کرنے میں لگاتا ہے۔ اللہ، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جو مال اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو امانت سمجھے، اس کو ایک امانت سمجھے اور امانت داری سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کریں، تو تبھی ہم دنیا کی زندگی اور اخروی زندگی کو ہم آسانی سے پار کر سکتے ہیں اور اللہ کے سامنے آسانی سے جواب دے سکتے ہیں۔ تو اس بات پر ذرا غور کریں کہ اگر ہم حرام کھا رہے ہیں اور یا نہیں تو حرام جگہ اپنے مال کو لگا رہے ہیں، تو پہلی چیز اللہ تعالی ہمیں بے عزت کر دے گا،
ہماری کوئی خیر دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نہیں رکھے. آج اتنے زیادہ مسلمان ہیں, اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں, مسلمانوں کا احترام کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کی عزت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کو ایک وقت ایسا تھا کہ مسلمانوں کو اعلیٰ نظر سے دیکھا جاتا تھا, آج کیوں نہیں دیکھا جا رہا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ مسلمان سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے سب سے پہلے اللہ ہمیں اپنے گھروں سے ذلیل کر رہا ہے, گھروں سے ذلیل کر رہا ہے. وہ کیسے؟ آج دیکھو باپ گھر میں ہے تو بیٹا بیٹھ کر سگریٹ پی رہا ہے, بیڑی پی رہا ہے. باپ کیا ڈرنا ان سے؟ ماں کے سامنے, رشتہ داروں کے سامنے, تایا اور خالو کے سامنے بیٹھ کر کے وہ نافرمانی کے کام انجام دے رہا ہے. اپنے دل میں یہ بات رکھا ہے, میں ان سے کیا ڈروں گا, کیا احترام کروں. یہ برے مال کی نحوست ہی ہے, آج ہمارے گھروں کے اندر داخل ہوئی, ہمارے گھروں کے اندر داخل ہوئی. اور یہ بھی کہنا بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے خواتین کا معاملہ بھی یہی ہے کہ مرد زیادہ نہیں کماتا تو لان و تان کرنے لگی. کیا کما رہی تو نہیں, کتنا کما رہی, کس کے واسطے کما رہی. اس کے جوش میں آ کر, اس کی دہش میں آ کر کے وہ بیچارہ مسلمان حرام کی طرف اپنے قدم کو ابھارنے لگتا ہے. لیکن بعض خواتین ایسے ہیں, انہیں ہمیشہ اس بات کا احساس رہتا ہے کہ ان کے گھر والوں کو اس بات پر تسلی دیتے ہیں کہ کبھی حرام کے قریب نہ جانا. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حرام سے بالکل دور ہیں. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو حرام سے ہمیشہ دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے آنے والی نسل کو بھی حرام کی قباحت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اور پانچواں سوال اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن یہ کرے گا کہ تیرے پاس جو علم ہے اس علم کو تو کہاں تک عمل کیا. جو تیرے پاس علم ہے, یہ بہت اہم سوال ہے. اب بعض لوگ سمجھتے میں تو عالم نہیں, میں بچ جاؤں گا, میں تو حافظ صاحب نہیں, میں بچ جاؤں گا, میں عقیدہ اور فقہ کی کتاب نہیں پڑھا تو میں بچ جاؤں گا. ہرگز نہیں. علم یا تو انسان دیکھ کر سیکھتا ہے یا انسان پڑھ کر سیکھتا ہے. تو ذرا غور کرے, ہمیں اگر کوئی اچھی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی بندہ نماز کے پورے ارکان کو اچھی طریقے سے ادا کر رہا ہے, اس کو دیکھ کر کے ہم نماز سیکھ لیتے ہیں. بازار میں اگر کوئی گالی دے رہا ہے تو بچوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز سن لیتے ہیں تو فوراً اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں, اس کو کیچ کر لیتے ہیں, اس کو یاد کر لیتے ہیں. تو ہم بازار کے اندر کوئی برائی سنتے ہیں تو اس کو یاد رکھ لیتے ہیں. بری گالی سے بچپن میں یاد کی ہوئی گالی مرنے تک اس گالی کو یاد رکھتے ہیں. اور مساجد کے اندر جو جمعہ روزانہ جو صبح شام کے دروس کے اندر جو شریعت مطہرہ کے تعلق سے بتایا جاتا ہے, میں سمجھتا ہوں ہر انسان عقیدے کی پوری بنیادی چیزوں کو معلوم رکھے گا. ہر نوجوان, ہر بزرگ اتنا علم رکھتا ہے کہ وہ حرام نہیں کھانا. کسی نہیں معلوم حرام نہیں کھانا, سب کو معلوم. علم ہے آپ کے پاس. جھوٹ نہیں بولنا, ماشاءاللہ سب کو معلوم, اس کا علم ہے, لیکن جھوٹ بول رہے ہیں بازار جا کر, حرام کھا رہے ہیں بازار جا کر. گالی نہیں دینا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس بات کا علم ہے, لیکن بازار جا کر کس سے اونچ نیچ ہو جاتی, گالیاں شروع. اللہ اکبر. یہ کیا فکر آخرت کی علامت ہے؟ کسی کے ساتھ امانت کر کے خیانت نہیں کرنا, اس بات کا علم ہے, خیانت کر رہا ہے. بزرگوں کا احترام کرنا معلوم نہیں کر رہے, بزرگوں کو معلوم بچوں پر رحم و شفقت کرنا نہیں کر رہے. کیا اس بات کا علم نہیں ہے؟ رہنے کے باوجود بھی آپ عمل نہیں کر رہے ہیں. تو آپ اپنے گرہبان میں جھانک کر دیکھیں کہ میں اللہ کے سامنے میرے علم کے مطابق میں کیا جواب دوں گا, میرے علم کے مطابق میں عمل کیا ہوں یا نہیں کیا ہوں. کیے ہیں تو اس سے بڑا خوش نصیب انسان کوئی نہیں ہے, اگر نہیں کیے ہیں تو اس سے بڑا بد نصیب انسان کوئی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ابھی ہمیں موقع دیا ہے, ابھی ہمیں اللہ موقع دیا ہے, اس موقع کو غنیمت سمجھے. جو اللہ بچی ہوئی جو زندگی ہماری ہے, اس زندگی کے اندر اخلاص للہیت کے ساتھ
تقوی کے ساتھ اور بھی ہم مزید عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ برادران اسلام، تو یہ 5 سوالات ہیں جو اللہ کے سامنے جب تک ہم نہیں دیں گے، اللہ کے سامنے جواب نہیں دیں گے، اس وقت تک ہمیں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہمارے سامنے نہیں سنایا جائے گا۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ایک فکر آخرت پیدا کریں، آخرت کی فکر پیدا کریں۔ جب انسان کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہونے لگتی ہے تو اسے ہر چیز دنیا کی پھیکی نظر آنے لگتی ہے، ٹیمپروری نظر آنے لگتی ہے، اور اصل جو بنیادی چیز ہے مرنے کے بعد الموت پر ہمارا یقین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتے ہوئے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہے کہ ہمارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ کی ذات نے ہی مجھے اور آپ کو پیدا کیا اور ساری کائنات کو پیدا کیا، اور یہ ٹیمپروری زندگی ہے، یہ ابدی زندگی نہیں ہے۔ یہاں سے میرا اور آپ کا خاتمہ ہو جائے گا، تو اس خاتمے کی تیاری میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور سارے مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہم دلانا ہے کہ تیری زندگی یہاں ہمیشہ نہیں ہے۔ آج ہی جو ہے کڑمور کے اندر ایک جنازے کی نماز پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت عطا فرمائے، اور جتنے افراد یہاں سے چل بسے ہوئے ہیں جن کے خاندان، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت عطا فرمائے، ان کے قبر کے مراحل کو اللہ تعالیٰ آسان عطا فرمائے۔ تو ہمیں غور کریں کہ ہم سے پہلے جو اشخاص جا رہے ہیں ہم بھی انہی کی طرح جانا ہے، ہم بھی انہی کی طرح جانا ہے۔ ہم یہاں سے مسجد میں نماز پڑھ کر گھر تک چل کر جانے کی استطاعت ہم رکھتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد یہاں سے اٹھ کر کے ہم قبرستان جانے کی استطاعت نہیں رکھیں گے، ہرگز نہیں رکھ سکیں گے۔ تو اس کا احساس پیدا کریں، موت کو یاد کریں، موت کو کثرت سے یاد کریں۔ جب انسان موت کو کثرت سے یاد کرنے لگتا ہے تو موت کی وجہ سے، موت کو یاد کرنے کی وجہ سے انسان یہ تمام فتنوں سے، ان تمام جو آنے والے مسائل اور مشکلات کو معمولی سمجھتا ہے۔ انسان کی زندگی میں 2 اختیار ہیں، ایک فتنے انسان کو ایسے آتے ہیں کہ ایک فتنہ اختیاری ہوتا ہے اور دوسرا فتنہ غیر اختیاری ہوتا ہے۔ وہ اختیاری فتنہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان چاہے تو نماز گھر سے نکل کر آ کے مسجد میں پڑھ سکتا ہے، یہ اختیاری ہے۔ اگر نہیں پڑھ رہا ہے تو گویا کہ وہ فتنے میں ملوث ہے، گویا کہ وہ فتنے میں ملوث ہے۔ اگر پڑھ رہا ہے تو فتنے سے بری ہے۔ اور غیر اختیاری فتنہ یعنی حکومتوں کی جانب سے یا فلاں کی جانب سے یا بڑی تنظیم کی جانب سے اگر کوئی فتنہ آ رہا ہے تو فتنے کو ہم غیر اختیاری فتنہ سمجھتے ہیں، اور اس فتنے کو اللہ کے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا۔ اگر ہم مخلص ہوں گے، عابد ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں میں سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے لوگوں میں سے ہوں گے، تو اس غیر اختیاری فتنے کو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں مہیا کر دے گا۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اس بات پر غور و تدبر کرنا چاہیے کہ جو حالات دنیا کے چل رہے ہیں، سب سے بڑا فتنہ آج مال کا فتنہ ہے۔ اس مال کے فتنے سے بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے، ماں باپ جدا ہو رہے ہیں، بھائی بہن سے جدا ہو رہے ہیں، رشتے اور خاندان ٹوٹ جا رہے ہیں، کٹ جا رہے ہیں اس مال کے فتنے کی وجہ سے۔ تو اس میں زیادہ ہم اس دنیا کو جمانے کے لیے، دنیا داری کو اکٹھا کرنے کے لیے کوئی زیادہ ترجیح نہ دیں، زیادہ ترجیح عبادت پر دیں، زیادہ ترجیح قرآن کو دیں۔ قرآن ایک واحد ایسی کتاب ہے، قرآن ایک واحد ایسی صورتحال ہے ہمارے لیے کہ ہم جس کو پکڑ لیں گے، جس پر عبادت کریں گے، جس کو یاد کریں گے، جس کو سمجھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر بھی جو ہے آسانی اور اخروی زندگی کے اندر بھی آسانی اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا۔ جب انسان قرآن پڑھ کر اپنی زندگی گزارتا ہے تو قرآن پڑھنے کی وجہ سے جب اسے موت آتی ہے، اسے جب موت آتی ہے، موت کے بعد اسے قبر میں لٹایا جاتا ہے، تو قبر میں لٹانے کے بعد جو بندہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کیا کرتا تھا، کثرت سے قرآن کو پڑھا کرتا تھا، تو وہ ایک انسان کی شکل میں اس کے پاس آئے گا اور اس کا دوست بن کر کے اس کے ساتھ قبر میں رہے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ ہم دنیا میں تو کئی دوست تلاش کرتے ہیں،
دنیا میں یہ نہیں تو وہ گلی کا نہیں تو تیسری گلی کا کوئی نہ کوئی دوست مل جاتا ہے، لیکن یہ دوست موت تک ہی رہیں گے. موت کے بعد اصل آپ کا دوست قرآن بنے گا، اور یہی قرآن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے شفاعت کرے گی اور اللہ تعالیٰ سے کہے گی اے اللہ، یہ مجھے دنیا میں کثرت سے تلاوت کیا کرتا تھا، اس کی تبلیغ لوگوں تک کیا کرتا تھا، اس کو پڑھا کرتا تھا، اے اللہ اس کو جہنم میں داخل نہ کر، اس کو جنت میں داخل کر. اللہ اکبر. موت کے بعد بھی قبر میں دوست بننے والی اور جنت میں داخل کروانے والی کتاب قرآن حکیم ہے. اور یہ بات کہوں تو سب سے بڑی ہوگی کہ انسان اگر قرآن مجید کی زندگی میں تلاوت کرتا ہوگا اسے دنیا کو کوئی ٹینشن نہیں چھیے گا. اگر آپ کو کوئی پریشانی ہوگی بازار کی یا تجارت کی تو آپ آ کر کے مسجد میں اخلاص کے ساتھ وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، ایک رکوع یا ایک آیت کو بار بار متوجہ کے ساتھ تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ سارے ٹینشنوں کو دور کر دے گا. اللہ سارے ٹینشنوں کو دور کر دے گا. یہ قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے، اگر آپ گھر میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں تو دنیا میں بھی نجات، آخرت میں بھی نجات. اور آخرت کی فکر کا جو ہے، آخرت کی فکر کو اپنے دلوں میں پیدا کرنے کا واحد ذریعہ قرآن حکیم ہے. اگر آپ کثرت سے بیٹھ کر گھر میں قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ کی اولاد آپ کی عزت کرے گی، آپ کی اولاد آپ کی عزت کرے گی، آپ کا احترام کرے گی. ہم قرآن نہیں پڑھتے، بیوی احترام کرے گی، خاندان کے لوگ یہ کہیں گے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والا قرآن کا قاری ہے، اس کی عزت کریں. آج میں اور آپ قرآن سے اتنا غافل ہیں، یہ کہو کہ کوئی گانا سنتے بیٹھے دن بھر بیٹھ کر سنیں گے، دن بھر بیٹھ کر اس کو یاد بھی کر لیں گے، لیکن اتنی سہولت، اتنی فرصت ہمارے پاس نہیں ہے کہ قرآن کی ایک سورت کو بار بار سن کر کے اس کو یاد کریں گے، اس کو مضبوطی کے ساتھ، قواعد کے ساتھ، مخارج کے ساتھ اس کو یاد کریں گے اور اس کو زندگی میں تلاوت کرتے رہیں گے. اس بات کا احساس نہیں. لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا ہونا ہے تو سب سے پہلے چیز موت کو کثرت سے یاد کریں، اور دوسری چیز قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں. قرآن کی تلاوت کرنا ہے ہمارے لیے لازم ہے، ہمارے لیے لازم ہے. قرآن کو یاد کرنے کا آسان طریقہ کہ صحابہ 70 سال 80 سال میں بھی قرآن مجید کے حافظ ہوا کرتے تھے. وہ کیسے؟ کئی طریقے تھے صحابہ کے یاد کرنے کے. ایک طریقہ یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ صحابہ روزانہ ایک لفظ ایک آیت، ایک لفظ اگر آپ لے لیں گے، روزانہ ایک لفظ یاسین، جس طرح ہے سورۃ الیاسین کا ایک لفظ یاسین، آج دن بھر اس کو پڑھتے جائیں، یاسین یاسین یاسین. جہاں بھی آپ رہیں، دکان میں، گھر میں، مسجد میں، جہاں بھی چل پھر رہے ہیں، کھیت میں کام کر رہے ہیں، یاسین یاسین کہتے رہے. دوسرے دن والقرآن، دوسرا لفظ والقرآن والقرآن والقرآن. تیسرے دن حکیم، والقرآن الحکیم، حکیم حکیم. کتنے چیزیں یاد ہوں؟ 3 دن میں 3 الفاظ ہیں، یاسین والقرآن الحکیم. ایسا اگر ایک لفظ لیتے جائیں گے تو آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہہ لیں کہ ہماری عمر اتنی ہوئی ہے، اگر ہم 20 سال کے بعد سے یہ کام شروع کرتے تو آدھی قرآن کے حافظ ہو جاتے تھے. کیونکہ اللہ نے کیا کہا قرآن حکیم کے اندر؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. میں نے قرآن کو تمہارے لیے بالکل آسان کر دیا. آج انجینئرنگ پڑھنے والوں کو پوچھئے یا MBBS کرنے والوں کو پوچھئے یا ڈگری کرنے والوں کو پوچھئے تمہارے سبجیکٹ کیسے گزر رہے ہیں، تو کہتے ہیں تھوڑا مشکل ہے مولانا، مولوی صاحب تھوڑے مشکل ہے، پیسہ بہت خرچ ہوگا، دولت بہت خرچ ہوگی، اتنا ہم جو ہے فیس لگانا پڑتا ہے. لیکن قرآن اتنا آسان ہے کہ خود قرآن کہتا ہے کہ میں آسان ہوں، مجھے پڑھیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ایک لفظ اگر 8 دن ہمارے گزر جائیں گے تو 8 الفاظ یاد ہو جائیں گے. ایک مہینہ گزر جائے گا تو 30 الفاظ ہمیں یاد ہو جائیں گے. 1 سال اگر ہم ایک لفظ کے پیچھے پڑ جائیں گے تو 360 الفاظ ہمیں یاد ہو جائیں گے. اس کو جمع کرتے جائیں تو کون حافظ نہیں بن سکتا. اللہ اکبر. ساری انسانیت کے لیے اللہ نے قرآن کو آسان کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ
ہم تمام لوگوں کو قرآن حکیم کی برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، موت سے پہلے موت کے بعد آنے والے جوابات کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جب تک دنیا کے اندر زندہ رہیں ہمیشہ توحید پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جب بھی ہماری موت آئے موت سے پہلے ہماری زبان پر کلمے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری و ساری ہو۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب انه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم ورب حليم۔ شكرا جزاك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔